سب سے ویسے بڑی اور اچھی خوشخبری تو یہ کہ جج صاحب آئے ہوئے ہیں اور کورٹ روم میں موجود ہیں، دیگر کیسز چلا رہے ہیں، اور جب وہ ظاہر کورٹ روم میں ہوں گے، کیسز کی سماعت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر اور زیادہ توقعات ہوں گی کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹائم انہوں نے خود دیا تھا، ڈیٹ بھی جج صاحب نے خود دی تھی کہ آج ہی کے دن یعنی کہ 12 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت کریں گے، کیس سنیں گے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، اور جیسے اس کیس کی باری آئے گی اور ٹائم آئے گا تو سن لیں گے۔ امید یہی ہے کہ آج جو ہے وہ دلائل سنیں گے اور عدالت جو بہتر سمجھے گی، جس طرح بہتر سمجھے گی اس پہ فیصلہ کرے گی۔ مجھے دونوں سائڈز کے وکلا یعنی کہ مدعی اور ملزم کے وکلا بھی کورٹ روم میں دیگر کیسز کی جو کارروائی تھی وہ اس وقت بھی نظر آئے۔ وہ چونکہ ان کے دیگر کیسز بھی ہوتے ہیں تو ان کیسز میں وہ پیش بھی ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے اور آج جو فیصلہ ہونا ہوگا دلائل ہونے کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جیسا ایم ایل او کی درخواست جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور حکم امتناع جاری کیا گیا تھا۔ گزشتہ سماعت میں بھی جبران ناصر صاحب نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ جو ایم ایل او ہے وہ ہونے دیا جائے، اگر عدالت چاہتی ہے تو حتمی رپورٹ جاری نہ کی جائے، یعنی کہ حتمی رپورٹ کو روک دیا جائے، لیکن ایم ایل او ہونے دیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آج ہی ہم سنیں گے اور سن کے جو ہے اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو آج امکان ہے کہ عدالت سنے گی اور فیصلہ کرے گی کہ جو بھی بہتر ہوگا، جو بھی عدالت سمجھے گی کہ ہونا چاہیے ایم ایل او یا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، شاید مجھے یہ بتائیں کہ اس درخواست میں جو دلائل دیے جاتے ہیں مدعی کے وکیل کی جانب سے، درخواست دار وکیل کی جانب سے، ملزمان کے وکیل کی جانب سے اور سرکاری وکیل، تو کیا دلائل مکمل ہو چکے ہیں یا آج سے شروع ہو جائے گا دلائل؟ نہیں، آج ہی دلائل ہونے ہیں دونوں سائڈ سے۔ پہلے جو تھا وہ ابتدائی دلائل سنے تھا عدالت نے ایک سائڈ کے، اور ایک سائڈ کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکم امتناع جاری کیا تھا، یعنی کہ ایم ایل او روک دیا تھا عارضی طور پر، اسٹے دے دیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ دونوں سائڈ سے دلائل ہوں گے۔ مدعی کی طرف سے جبران ناصر جو ہے وہ دلائل دیں گے۔ اس میں چونکہ یہاں ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے ایم ایل او کے فیصلے کے خلاف، وہ ملزم کی طرف سے دائر کی گئی تھی، تو اب ملزمان کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جبران ناصر کی طرف سے بھی دلائل دیے جائیں گے۔ تو دلائل سننے کے بعد عدالت شارٹ آرڈر کرتی ہے، تفصیلی آرڈر جاری کرتی ہے، وہ اب عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ جو پچھلا آرڈر تھا وہ اب تک تفصیلی فیصلہ عدالت کے سامنے نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو چالان عدالت نے جو چالان چیلنج کیا گیا تھا ملزمان کی طرف سے، اس درخواست کو مسترد کیا تھا، لیکن وہ شارٹ آرڈر تھا، یعنی کہ سنگل لائن آرڈر تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ جو تفصیلی فیصلہ وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اب وہ فیصلہ بھی جاری ہونا ہے، اور آج اگر یہ درخواست پہ دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت شارٹ آرڈر جاری کرتی ہے یا پھر تفصیلی آرڈر جو وہ جاری کرتی ہے۔